خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کرنے والے ہیں شراب نوشی کی تاریخی، بایولوجیکل اور معاشرتی حقیقتوں پر۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ شراب پینا شاید ایک بہت ہی ماڈرن لائف سٹائل کا حصہ ہے نا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کا وجود ہماری تاریخ میں بہت پرانا ہے۔ تو چلیے ہم ان سائنسی اور معاشرتی پہلوؤں کو سمجھتے ہیں جنہیں عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی عادت انسان کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شراب کی واقعی کوئی محفوظ حد ہوتی ہے؟ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم امت نامی ایک عام سے نوجوان کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں۔ امت بالکل ایک آئیڈیل بچہ تھا، پڑھائی میں ہوشیار اور اپنی ماں کا لاڈلا۔ اس نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ تو شراب پینے والوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی کا سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ کبھی کبھار کی جانے والی یہ ڈرنک کتنی جلدی ایک بھیانک لت میں بدل سکتی ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ دوستوں کے ساتھ کی گئی ایک چھوٹی سی سیلیبریشن کیسے انسان کو تباہی کی دلدل میں دھکیل سکتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں صرف کالج کے اچھے گریڈز منانے کے لیے شروع ہونے والی یہ عادت 19 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بریک اپ کے غم کو بھلانے کا ایک روزانہ کا سہارا بن گئی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 25 سال کی عمر میں جب امت کی شادی ہوئی تو یہ لت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ نوبت گھریلو تشدد تک آ پہنچی۔ بالآخر ماں اور بیوی کو گھر چھوڑنا پڑا۔ یہ کہانی صرف امت کی نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ارد گرد موجود لاکھوں گھروں کی کہانی ہے۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی نشے کے پیچھے کی بایولوجی۔ ہم دیکھیں گے کہ انسانی جسم دراصل ایتھنول کو کیسے ہضم کرتا ہے۔ یہاں یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ قدیم دور میں جو شراب قدرتی خمیر یا فرمنٹیشن سے بنتی تھی، اس میں الکوہول کی مقدار 18% سے آگے جا ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ الکوہول خود اس خمیر کے لیے زہریلی ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ لیکن انسان کہاں رکنے والے تھے؟ ہم نے ڈسٹیلیشن یعنی کشید کرنے کا عمل دریافت کر لیا۔ اس میں مایا کو ابال کر الکوہول کے بخارات کو جمع کیا جاتا ہے، جس سے 30 سے 60% تک انتہائی طاقتور اور خطرناک اسپرٹس وجود میں آئیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور خطرناک فرق ہے۔ تو اس سب میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ چاہے مشروب کی قسم کوئی بھی ہو، اس کے اندر نشہ پیدا کرنے والا بنیادی کیمیکل بالکل ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے ایتھنول۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بیئر یا وائن تو نرم ڈرنکس ہیں کیونکہ یہ قدرتی عمل سے بنتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایک سٹرونگ بیئر کا پنٹ، ایک گلاس وائن یا ایک شاٹ وسکی، ان سب میں تقریباً 10 سے 14 گرام ایتھنول ہی ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا پیا ہے، وہ صرف ایتھنول کو پہچانتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نشہ آگے بڑھ کر جگر پر کیسا خوفناک بوجھ ڈالتا ہے۔ جب الکوہول خون کے ذریعے جگر تک پہنچتی ہے تو جگر کے انزائمز اسے توڑنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ پہلا انزائم، جسے ADH کہتے ہیں، اسے ایک انتہائی زہریلی شکل میں تبدیل کرتا ہے جو سر درد اور ہینگ اوور کا باعث بنتا ہے۔ پھر دوسرا انزائم اس زہر کو بے ضرر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جگر اس زہریلے کیمیکل کو ایک انتہائی سست اور مقررہ رفتار سے ہی پروسیس کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے الکوہول خون میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ الکوہول کیمیائی طور پر ہمارے دماغ کو پوری طرح ہائی جیک کر لیتی ہے۔ یہ دماغ کے بریک پیڈل یعنی گابا کو دبا دیتی ہے اور گیس پیڈل یعنی گلوٹامیٹ کو کم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں وقتی طور پر سکون اور ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے امت کو شروع میں اپنا تناؤ کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن مان لیجئے یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اس وقتی سکون کے بعد شدید انگزائٹی، گھبراہٹ اور دماغ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم مسلسل شراب نوشی کے بایولوجیکل سفر کو دیکھیں تو یہ جسم کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مراحل بالکل واضح ہیں۔ شروع میں جگر پر چربی جمع ہوتی ہے جسے فیٹی لیور کہتے ہیں، جو کہ قابل علاج ہے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو ہیپیٹائٹس یعنی سوجن شروع ہو جاتی ہے، پھر فائبروسس کی شکل میں مستقل زخم بننے لگتے ہیں، اور آخری منزل ہے سیروسس، جہاں جگر پوری طرح سخت ہو کر فیل ہو جاتا ہے، جو کہ ایک لا علاج اور جان لیوا مرحلہ ہے۔ بایولوجی کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم شراب سے جڑی ان خطرناک غلط فہمیوں کا خاتمہ کریں گے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور افسانوں کو حقائق سے الگ کریں گے۔ اب یہ ایک ایسا بہانہ ہے جو شاید ہم میں سے بہت سو نے بار بار سنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے
ریڈ وائن کا ایک گلاس تو دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو چلیے ذرا اس دعوے کے پیچھے چھپی اصل سائنس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ڈیٹا واضح طور پر دکھاتا ہے، وائن سے صحت کے فوائد تلاش کرنا بایولوجیکل طور پر بالکل بے معنی ہے۔ اصل میں جو فائدہ مند اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ الکوہل میں نہیں بلکہ انگور کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی صحت مندی چاہتا ہے تو اس کے لیے سیدھا انگور کھانا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وائن میں موجود ایتھنول ان تمام ممکنہ فوائد کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، اور تو اور ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کینسر کا مجموعی خطرہ ریڈ اور وائٹ وائن دونوں میں بالکل ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ ایک اور نہایت ہی خوفناک غلط فہمی یہ ہے کہ سردی میں شراب جسم کو گرم رکھتی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو وقتی طور پر جلد کی سطح پر گرمی ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل میں جسم کے اندر سے گرمی انتہائی تیزی سے خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کا بنیادی درجہ حرارت تیزی سے گر جاتا ہے، اور شدید سرد ماحول میں یہ ہائپوتھرمیا جیسے جان لیوا خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ذرا اس تعریف پر غور کریں، الکوہل پر انحصار کا سنڈروم۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ امیر جیسے افراد کے لیے پیشہ ورانہ مدد کے بغیر شراب پینا چھوڑ دینا جسمانی طور پر ناممکن کیوں ہو جاتا ہے۔ جب دماغ کی کیمسٹری اس قدر بدل جائے کہ جسم کو محض کام کرنے کے لیے الکوہل کی ضرورت پڑنے لگے تو اسے اچانک چھوڑنے سے شدید جسمانی انخلا یعنی وڈرالز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت خطرناک جال ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے تیسرے حصے پر آتے ہیں، پوشیدہ مالی اور سماجی نقصانات۔ یہاں ہم خاندانوں پر پڑنے والے تباہ کن اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ عدد واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، 26 لاکھ۔ جی ہاں، ہر سال پوری دنیا میں شراب کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کی تعداد 26 لاکھ ہے۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ ذرا سوچئے ان اموات کے پیچھے کتنی ہی خراب شدہ زندگیاں اور اجڑے ہوئے گھرانے چھپے ہیں۔ یہ تباہی صرف پینے والے تک محدود نہیں رہتی، یہ گھریلو تشدد کے خطرات کو 3 گنا سے زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے نتیجے میں ہر سال ہزاروں معصوم زندگیاں ضائع ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ دل خراش بات تو یہ ہے کہ شرابی والدین کے بچے ایک انتہائی زہریلے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، جس سے متاثرہ نوجوانوں میں ڈپریشن، بے چینی اور نشے کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جذباتی تباہی تو اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جگر کے مکمل فیل ہونے جیسی بیماریاں ایک خاندان کو مالی طور پر بھی پوری طرح کچل کر رکھ دیتی ہیں۔ ہسپتال کے اتنے بھاری اور غیر متوقع بل آتے ہیں جو راتوں رات کسی بھی خاندان کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایسی ٹریجڈی کسی بھی وقت بنا بتائے آ سکتی ہے، اس لیے اپنے پیاروں کو مالی طور پر محفوظ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹرم لائف انشورنس خاندان کو لائف کوریج فراہم کرتی ہے، اور اسے جتنی جلدی لیا جائے پریمیم اتنا ہی کم رہتا ہے۔ اسی طرح ہسپتال کے بھاری بلوں سے بچنے کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی لازمی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انشورنس فراہم کرنے والوں کو اپنی الکوہل کی عادت کے بارے میں ہمیشہ سچ بتائیں، ورنہ ضرورت کے وقت کلیم مسترد ہو سکتا ہے۔ ان تمام تاریک حقائق کے باوجود امید کی ایک کرن باقی ہے۔ ہمارے چوتھے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ بحالی اور واپسی کا راستہ کیا ہے اور اس تباہی کے بھنور سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ صحیح ارادے اور مکمل سپورٹ کے ساتھ شراب نوشی سے نجات بالکل ممکن ہے۔ جب ہم واپس امت کی کہانی کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی کی مداخلت اور الکوہولکس انونیمس کی مدد نے کیسے جادو کا کام کیا۔ پہلا ہفتہ شدید مشکل تھا، جہاں طبی مدد سے جسمانی وڈرالز کو سنبھالا گیا، لیکن آج 10 سال بعد امت ایک 47 سالہ نہایت کامیاب اور صحت مند کاروباری شخص کے طور پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس مصیبت میں مبتلا ہے تو حکومت کی یہ ٹول فری ہیلپ لائن 1446 ایک انتہائی محفوظ اور رازدارانہ کاؤنسلنگ فراہم کرتی ہے۔ خود کو منانا اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی دراصل بہتری کی طرف سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ تو اگلی بار جب دوستوں میں کوئی آپ کو ڈرنک آفر کرے تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ شراب کی کوئی بھی مقدار واقعی محفوظ نہیں ہوتی۔ پانی یعنی H2O محفوظ، ہائیڈریٹنگ اور زندگی کے لیے ضروری ہے، جبکہ ایتھنول ایک زہریلا اور تباہ کن کیمیکل ہے۔ طویل اور صحت مند زندگی کے لیے پانی کا انتخاب ہمیشہ سب سے بہترین ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو ہم اس سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ کیا واقعی چند لمحوں کا فرضی سکون ایک پوری زندگی
اور مستقبل کو تباہ کرنے کی قیمت چکانے کے قابل ہے۔ اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ایسی اور زبردست ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔